ٹائم ختم ہوا ہے جی۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کے لیے نہیں بلایا تھا، صحابہ نے خود اقتدا کی تھے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا تھا کہ ناسخ و منسوخ، انہوں نے جو مثال دی ہے نا اس میں کوئی ناسخ و منسوخ کا تو مثال دے دیتا نا کم از کم جو مثال دی ہے اس میں کوئی چیز نسخ نہیں ہوئی ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص ایک روزہ اپنا نماز ہو، اپنا روزہ اپنا توڑ دے تو اس میں یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا 60 دن روزے رکھے تو وہ عتق رقبہ کر دے۔ عتق رقبہ کیونکہ ممکن نہیں ہے ابھی، وہ تو اب وہ کوئی ناسخ منسوخ کا مثال بھی نہیں دیا، لیکن وہ آیا جو ہے نا وَلَمَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا تو پھر اس میں نسخ کا کوئی امکان نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جب اللہ نے کہہ دیا شب معراج کہ میں اس کو کبھی چینج ہی نہیں کروں گا، اگر ایسا حکم ہوتا کہ اس کا متعلق اللہ نہیں کہتا کہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں، جب 5 نمازوں کے متعلق کہہ دیا کہ میں نے واجب کر دیا، اس کے علاوہ میں اس کو چینج نہیں کرنا میں نے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، پھر اس میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔ اچھا، اس کے متعلق مزید بات کریں گے۔ اچھا، آپ نے جو حوالہ مانگا تھا ملاحظہ کریں، یہ انہوں نے کہا کہ سنت قولیہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے، تقریریہ ہوتا ہے۔ اب سنت تقریری اور قولی اور فعلی دیکھ لو بھائی۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شابدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر 731 جی ہاں، باب صلاۃ اللیل، وہاں پہ زید ابن ثابت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حجرہ بنایا تھا، اتخذ حجرۃ حسبت انه قال من حسیر، اس نے کہا کہ چٹائی کا حجرہ بنایا تھا۔ اور بھائی اگر جماعت کرانی ہوتی نا، چٹائی کے حجرے میں کوئی جماعت اپنے لیے ایک چھوٹا سا چٹائی کا کمرہ بناتا ہے، اس میں جماعت نہیں ہوتی، محراب میں جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، ایسی نماز ہے اسلام میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ فصلی فیہا لیالی، وہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے راتوں کو۔ کچھ صحابہ نے آ کے ان سے اقتداء کیا، فلما علم بہم جعل یقعد۔ شیخ صاحب، یہ سنت فعلیہ۔ جب آپ نے دنیا میں ایسے دیکھا کہ ایک شخص جب اس کے پیچھے جماعت ہو رہی ہے، اس کو پتہ چلے کہ لوگ مجھ میں اقتداء کیا، وہ بیٹھ جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹھنے سے ثابت کر دی کہ یہ جماعت باطل ہے۔ جب جماعت ہو رہی ہے نا، سنت قولیہ کو اگر آپ مانتے ہیں، سنت فعلیہ کو مانتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ میرے پیچھے تم اقتداء کرو، جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے جو انہوں نے اقتداء کیا ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے اقتداء کیا، وہ بیٹھ گئے۔ تو نتیجہ کیا ملتا؟ ان کا بیٹھ جانا جماعت کو باطل کرانے کے مترادف ہے۔ فخرج الیہم، نہ صرف بیٹھ گئے، حجرے سے نکل گئے، نماز توڑ دیے، بیٹھ گئے، وہ کمرے سے باہر آئے۔ اور بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت جو ان کی اجازت کے بغیر قائم ہوئی ہے، ترائی ان کے حیات میں، جب انہوں نے اس کو توڑ دیا، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، جو آپ نے حرکت کی ہے میں نے دیکھ لیا۔ یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہے، مجھے بخوبی پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا فعل انجام دیا، کیا فعل، ان کی اجازت کے بغیر نماز شروع کر دیا، نوافل میں جماعت۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ اوے مولوی صاحب، اہل سنت ہے نا، اوے سنت کیا ہے؟ گھر سے نکال دیا، مسجد سے نکال، اور مسجد سے نکال دیا، خود مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، پیغمبر نے اس طرح نماز پڑھائی ہے شیخ صاحب، کہ جب پتہ چلا کہ ان کے پیچھے اقتداء ہوئی ہے، ان کے اجازت کے بغیر ہوئی ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھائی ہے، تو کیا ان کو مسجد سے نکال دیا، جاؤ۔ ان کو جب مسجد سے نکال دیا تو آپ لوگ یہ روایت کرتے ہیں فإن أفضل الصلاة صلاة المرء المكتوبة في بيته إلا المكتوبة، کہ بہترین نماز وہی ہے جو گھر میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، مگر واجب تو خود آپ کیوں پڑھ رہا ہوں مسجد میں یا رسول اللہ؟ تو ہمیں اس اضافے کو نہیں مانتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ مسجد میں نماز پڑھنا، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پہ تو 1000 مساجد سے نماز زیادہ بہتر ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس اضافے کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ انہی لوگوں کو جنہوں نے نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بے عزت کر کے نکالا تھا، انہوں نے یہ اضافہ کر دیا اس میں کہ نماز تو گھر میں پڑھنا، اگر گھر میں پڑھنا ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عمل نہیں کرتا، مسجد میں خود کیوں نماز پڑھ رہا ہے نا؟ تو انہوں نے یہ اضافہ اس لیے کیا کیونکہ ان کی بے عزتی کی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو مسجد سے نکال دیا تھا۔
تو آپ نے جو حوالہ مانگا تھا وہ حوالہ ہم نے دکھا دیا بھائی. اچھا میں ابھی ابو ہریرہ کے قول کی طرف آتا ہوں. آپ نے خود مان لیا کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ انہوں نے کبھی نماز جماعت نہیں پڑھائی. ٹھیک ہے نا. ابھی ابو ہریرہ کے قول میں کچھ تفصیل باقی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ میں کچھ اور اصحاب کا بھی اقوال آپ کو دکھا دوں. ملاحظہ کریں، ایک بہت بڑے حافظ ہیں جماعت مخالفین کے، حافظ ضیاء المقدسی. ان کی کتاب ہے بڑا مشہور ہے المختارہ، اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اس میں وہ ابو امامہ الباہلی سے روایت کرتے ہیں. یہ کتاب ہے، بلکہ ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں. جزء ثالث الحدیث المختارہ، اس کے سب احادیث صحیح ہیں، یہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے علماء کے بہت سارے تصحیحات موجود ہیں کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں، ابی ابن کعب سے روایت ہے یہ ان امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان. عمر بن الخطاب نے حکم دیا ابی کو کہ تم جا کے رمضان میں نمازیں پڑھایا کرو. فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت عليهم بالليل. لوگ روز کو کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رات کو ان کو نماز بھی نہیں آتی صحیح طرح سے، آپ نماز پڑھا دیں ان کو. تو اس نے کہا کہ عمر سے کہا یا عمر هذا شيء لم يكن. عمر بن الخطاب سے کہا کہ اے عمر بن الخطاب هذا شيء لم يكن، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے جی. رمضان میں جماعت، رمضان میں نوافل کی، یہ تو کبھی ہے ہی نہیں، یہ تو نہیں ہوا ہے. عمر نے کہا قد علمت، عمر نے کہا کہ جی ہاں ولکنہ احسن، کہتا ہے یہ بہتر ہے. عرض یہ ہے، آپ نے پہلے بھی مجھ سے سوال کہا کہ عمر کے قول نعم البدعہ سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ. نہیں، وہ اس کا لازمہ ہے، میں وہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا تھا. عمر کے قول نعم البدعہ سے میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر کے قول نعم البدعہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی ہے، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا. عمر بن خطاب کا اعتراف، شراح بخاری کے سارے اعترافات کہ کیا ہے کہ بھائی عمر کا قول نعم البدعہ سے مراد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نماز نہیں پڑھائی ہے. ابو ہریرہ کا اعتراف واضح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی ہے. ابی ابن کعب کا صحیح سند کے ساتھ اعتراف کہ یہ نماز کبھی ہوا نہیں ہے، اس میں بھی عمر نے خود بھی اعتراف کہ کبھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ زید بن ثابت کا اعتراف، اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح باطل کر دی، توڑ دی، وہاں سے نکل پھر خود چلے گئے وہاں سے. ٹھیک، ان کو کمرے سے نکل گئے، ان کو مسجد سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اب جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں مزید تراویح پڑھاتا رہوں تم میرے اقتداء کرو تو یہ واجب ہو جائے گا، تو میں اس کا جواب دوں گا تفصیل کے ساتھ، ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا مجھے لگتا ہے میرا ٹائم کچھ ختم ہے. کتنا ٹائم دے رہے ہیں شیخ صاحب؟ 2 منٹ 8 منٹ دیا کریں نا، 2 منٹ 8 منٹ سے زیادہ نہ دیا کریں. جی سر، جی سر، دونوں کے لیے لے لیں. میرے پاس حوالے بہت ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ایک منٹ مفتی صاحب یہ آپ کی ٹرن شروع ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس نا 3 ٹرنیں ہم نے مکمل کی ہیں، چوتھی ٹرن میں نا ہم آپ کو 10 منٹ دیتے ہیں جی. ابھی جو مناظرہ ہے نا وہ جو ڈیبیٹ ہے بڑی گرما گرم اور بڑے اچھے یعنی کہ دلائل کے میدان میں مراحل میں داخل ہوگی، تو میری رائے ناجیز کی کہ 10 منٹ دوں گا جی. 10 منٹ جی، شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حسن اللہ یاری صاحب، آپ ایسے گرم ہو رہے ہیں، 10 ہم تو منٹ کی محبت سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ دیکھ لیں مولوی ڈیبیٹ ہے وہ آپ کو پھر بھی شیخ صاحب احترام کے ساتھ بلا رہے ہیں. 10 منٹ لیں گے، شروع کریں پلیز. جی تو آپ نے بات کی سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی. اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہم نے جو روایت پیش کی تھی موطا امام مالک کی، وہاں ہم نے دکھایا تھا وذالک فی رمضان، کہ یہ رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا وہ کٹ موطا امام مالک میں یہ موجود ہے. جبکہ آپ نے جو صحیح بخاری کی روایت پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری میں 4 مقام پہ حدیث آئی ہے. اس کے بعد یہ مسلم میں بھی آئی ہے، سنن نسائی میں بھی آئی ہے، دیگر جو سیاہ ستہ کی کتابیں ان میں یہ روایت آئی ہے. آپ کو میرا کہہ لیں چیلنج ہے
کہ پوری سیاستہ میں ذالک رمضان کے لفظ دکھائے کہ ہمارے ان علماء نے کہا ہو ذالک رمضان، کہ زید بن ثابت کی روایت میں یہ لفظ موجود ہوں ذالک رمضان، کہ یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، یا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا زید بن ثابت کا، یہ ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک حوالہ دکھا دیتا ہوں، دکھا دوں ابھی دکھا دوں، 30 سیکنڈ دے دو، ابھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا تسلی ہو جائے۔ چلیں جی، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ مسند ابو عوانہ اور جزء ثانی چاپ دار المعرفہ، یہ صفحہ نمبر 32 ہے، حدیث نمبر ہے 2210 عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ في حسير من الحسير في المسجد في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقض فلما يخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم۔ واضح طور پر رمضان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر چاہیے اور بھی میرے پاس حوالے ہیں، صحیح ابن حبان میں، ابن حبان کا کتاب آپ کو پتہ ہے، یہ صحیح ابن حبان، اس کے سارے احادیث صحیح ہیں، یہ جلد نمبر 6 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر اس کے اسناد آپ کے محقق فرماتے اسناد صحیح علی شرطہما، اس کی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ زید بن ثابت اتخذ حجرۃ من حصر فی رمضان، من حصر فی رمضان، رمضان میں چٹائیوں کا ایک حجرہ بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی زید بن ثابت کی حدیث ہے، وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب بن خالد حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ، اس کے سند سیئ بشرط على شرطهما، سند سیئ بشرط بخاری مسلم، اتخذ حجرة من حصر في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة أناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقض۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے اپنا پرائیویٹ، اپنا ایک چٹائی کا، انہوں نے ایک جیسا اردو میں کیا بولتے ہیں چٹائی کا جو گھر ہوتا ہے شیخ صاحب، جونس کیا بولتے ہیں گاؤں میں جو بناتے ہیں چٹائی کا، وہ پتوں کا ایک گھر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جھونپڑا بنایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جھونپڑا، تاکہ وہ خود تسلی سے پرائیویسی میں نماز پڑھیں، اپنی نمازیں پڑھتے رہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیوار کے پیچھے سے جھونپڑے کے باہر سے انہوں نے اقتدا کیا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے فوراً بیٹھ گئے، پھر نکل گئے، پھر کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور اس سے پہلے فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کون سی حرکت کی ہے۔ یہ کوئی حمد کے الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہے، مذمت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان کو مسجد سے نکال دیا، یہ رمضان صحیح سند کے ساتھ سے ہو گیا۔ بسم اللہ، جی سر بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سیاہ ستہ سے دکھائے، آپ نے نہیں دکھایا سیاہ ستہ سے۔ ہم نے کہا تھا ہماری جو سیاہ ستہ مین سٹریم کی کتابیں، ان میں سے آپ نے رمضان کے لفظ دکھائے، آپ نے نہیں دکھایا۔ یہ سیاہ ستہ سے دکھاتے ہیں، سیاہ ستہ سے کوئی بات نہیں، سیاہ ستہ سے مجھے بول دیں، اب بات کرنے دیں مجھے، چل دکھا دوں، جی مجھے بات کرنے دیں، چلے بسم اللہ، چلے بات کر۔ جی آپ کو میں نے عرض کی، تو آپ نے مسند ابی عوانہ سے یہ روایت دکھائی ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے ھذا لفظ الصغانی، یہ امام صغانی کے الفاظ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اہل سنت کے ہاں امام بخاری کا کیا درجہ ہے اور امام صغانی کا کیا درجہ ہے؟ امام بخاری نے ان الفاظ کو کیوں نہیں لکھا؟ امام مسلم نے، جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے عند اہل سنہ، ان دونوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود انہوں نے ان الفاظ کو نہیں لکھا، اور یہ لفظ ہے ھذا لفظ الصغانی۔ یہ آپ نے صحیح ابن حبان کی بات کی، تو آگے اسی پیج کے اوپر نا، جہاں پہ جو آپ نے پیج دکھایا مسند ابی عوانہ کا، اس کے آگے والا جو پیج ہے، اس کے اندر صحیح ابن حبان کی یہی روایت موجود ہے۔ اس کے اندر آپ یہ لفظ نہیں دکھا سکتے کہ اس کے اندر یہ لفظ ہوں، تو معلوم ہوا کہ نسخوں کے اندر اختلاف ہے۔ جو مسند ابی عوانہ نے روایت کیا ہے صحیح ابن حبان کی روایت، اس کے اندر یہ والی بات نہیں ہے فی رمضان، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ابن حبان کا حوالہ۔ اور یہ جو
سگانی کی روایت ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر روایت ہے عبد الاعلی بن حماد، اس نے روایت کیا ہے وہیب بن خالد سے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہی سند ابن حبان میں بھی ہے غالباً، ایسے ہی ہے نا، یہی سند ادھر بھی آئی ہے. تو میں اس کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں. سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے عبد الاعلی کی تاریخ وفات لکھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے عبد الاعلی کی تاریخ وفات لکھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے وہیب بن خالد کی بھی تاریخ وفات لکھی ہے. جب ہم ان کی تاریخ وفات دیکھیں گے نا تو سند کا سارا چٹا کھوٹا کھول کے سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا اس سند کی حیثیت کیا ہے اور اس سند کا مطلب کیا ہے. ابھی مجھے سیر اعلام النبلاء میں امام میں آپ کو حوالہ بعد میں دیتا ہوں. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں جو عبد الاعلی بن حماد تھا، اس کی وفات ہوئی ہے 235 میں جا کے، اور وہیب بن خالد جو ہے ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ ان کی غالباً 150 ہجری یا اس سے پہلے کی ان کی وفات ہے. تو جب ایک بندے نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا، ایک بندہ اس کے زمانے میں موجود ہی نہیں، تو پھر وہ روایت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ روایت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ ہے سیر اعلام النبلاء. اس کے اندر امام ذہبی وہیب کا ترجمہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مات فی جمادی الاخرہ سنۃ 37 و 200، یہ 237 میں فوت ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ عبد الاعلی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 237 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور جو تھے وہیب بن خالد، ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ انہوں نے فرمایا ان کی وفات روى البخاری ان احمد بن ابی رجا ان وہیبا توفی سنۃ 65 و 100. تو ان کی وفات تاریخ آپ دیکھ لیں اور عبد الاعلی کی دیکھ لیں. عبد الاعلی اور وہیب میں انقطاع ہے. یہ روایت یہاں پہ آ کے منقطع ہو رہی ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں فی رمضان کا اضافہ نہیں کیا. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں فی رمضان کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے درمیان انقطاع ہے. تو مجھے اب کہنے دیں، صدق المحدثون محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المؤمنین فی الحدیث. اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پتا تھا یہ جو فی رمضان والے الفاظ ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ لفظ بھی امام سغانی کے، نہ بخاری نے روایت کیا، نہ مسلم نے کیا، نہ صحاح ستہ والوں نے اس کو روایت کیا. تو لہذا عبد الاعلی اور وہیب ان میں انقطاع ہے. آپ ایک کی تاریخ وفات دیکھ لیں اور دوسرے کی تاریخ وفات دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. صحیح ابن حبان کی آپ نے بات کی، اس کی تمام روایات صحیح ہوں، اس کے اوپر امت کا کوئی اجماع نہیں ہے. اجماع صرف اور صرف بخاری مسلم کی ان احادیث کے اوپر ہے من المتصلۃ المرفوعہ، جن کی سند متصل ہو اور روایت جو ہے وہ مرفوع ہو. مرفوع یعنی رفع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی سند جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچ رہی ہو. تو یہ میں نے آپ کے اعتراض کا جواب دے دیا. جو آپ نے مسند ابی عوانہ سے روایت پڑھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے ہذا لفظ السغانی، اور سغانی کی روایت میں عبد الاعلی وہیب سے روایت کر رہا ہے، اور ان کی تاریخ وفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر آپ نے ابن حبان کی روایت پڑھی، آپ کے نسخے میں فی رمضان کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ عبد الاعلی پھر راوی آ رہا ہے جو وہیب سے روایت کر رہا ہے، جبکہ مسند ابی عوانہ کے اندر جو امام ابن ابی عوانہ روایت کو لے کے آئے ہیں اس کے اندر یہ والے الفاظ نہیں ہیں. لہذا نسخے میں بھی اختلاف ہو گیا، اس لیے اس کو ضعیف کہا گیا ہے. ہمارا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ صحیح ابن حبان ہو، مفتی صحیح صاحب خزیمہ ہو، ان کی تمام روایات جو ہیں مسلم. وقت ختم ہو گئے مفتی صاحب، وقت ختم ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ.
دیکھیں بسم اللہ الرحمن علامہ الرحیم، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا یہی سند ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ابھی دیکھیں انہوں نے جو کوشش کی ہے، بھائی آپ نے کوشش کی ہے کہ ان میں یہاں پر آپ اس دکھائیں کہ ان کے اسانید میں ایک منٹ یہاں پہ ٹائمنگ کے لحاظ سے یہاں پہ کوئی اختلاف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ، اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ صحیح سند کے ساتھ کہ اس کی سنہ وفات 165 ہے، دوسرے کا سنہ وفات 235 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ یہ اکثر تاریخ وفات جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ حدس و گمان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 728. ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 728 ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیں کہ یہ اگر آپ چاہیں مجھے وقت دے دیں، میں آپ کے لیے نکال دوں گا ان کے اپنے آپ کے علماء کے نصوص کے ذہبی صاحب جو فرماتے ہیں کہ اس کے سنہ وفات کا قصہ یہ حدس و گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بخاری میں ایسے احادیث موجود ہیں جو بخاری صرف تین رجال کے ساتھ، بخاری کی وفات سنہ 255، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، 3 واسطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. ایک شخص اگر 165 میں وفات ہوا ہے، دوسرے کا 235 میں وفات ہوا ہے، تو یہ مستحیل نہیں ہے کہ اس نے اس کو دیکھا، اس کی عمر 10 سال ہو، اس کے ساتھ 15 سال ہو، 20 سال کی عمر میں اس کو دیکھا ہو، اس نے لمبی عمر پائی، 90 سال کی عمر میں وفات ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مستحیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اور آپ جو کہتے ہیں ساغانی کے الفاظ ہیں، ساغانی کے الفاظ ہیں، یہ ساغانی کیونکہ ثقہ ہے. دیکھیں نسخے میں اگر اشتباہ ہو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے اپنے کتب میں اگر ثقات کے حدیث میں اضافہ ہو، زیادہ ہو کسی لفظ کا، تو اسے ضعیف نہیں بنتا. بخاری میں، مسلم میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جس میں ایک اس میں لفظ جو ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، زیادات الثقات میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلم نے اپنے کتاب میں، یہ مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 11 میں مقدمہ مسلم، اس کے آخر میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ مسلم صاحب تصریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک ثقہ کے الفاظ میں کچھ الفاظ زیادہ ہوں تو اسے وہ ضعیف نہیں بنتا. ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ کتاب شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی جزء اول، یہاں پہ زیادت الثقہ ورب حدیث استغرب لزیادت تكون في الحديث وانما يصح اذا كانت زیادہ ممن يعتمد على حفظه. اس کے مثالیں بھی دے دیتا ہے، اگر ایک حدیث میں ایک زیادت آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ضعیف نہیں بنتا. آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ اس حدیث میں انقطاع ہے، اس میں حدیث میں انقطاع بالکل نہیں ہے. وہ سال وفات جو ہے وہ ذہبی صاحب کے اجتہادات ہیں، پہلی بات ہے. اور پھر بخاری میں سے وہ حدیث نکالیں جو 3 واسطوں کے ساتھ وہ نقل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس میں تو ہر ایک آدمی کو 80-90 سال سے 100 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، اور بخاری نقل کرتا ہے ایسے حدیث 3 وسائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا ہے، اور یہ عین وہی واقعہ ہے کہ اس میں عائشہ کی بھی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی لگائی تھی رمضان میں اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ وہی واقعہ ہے، دوسرا واقعہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوافل پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نکالا تھا اور کہا تھا کہ اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھو. اچھا، میں آپ کی خدمت میں، تو یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. ابن حبان نے خود تصحیح کی ہے، اور اس کے علاوہ شعیب الارناؤط جو کٹر وہابی ہے اس نے بھی تصحیح کیا. اور یہ اگر صحیح سند کے ساتھ دکھا سکیں کہ یہ ناممکن ہے عبد الاعلی ابن حماد کا اور وہیب کا ملنا، یہ دکھائیں صحیح سند کے ساتھ کہ ان کا ملاقات غیر ممکن ہے. وَإِلَّا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مسلم کے اپنے مقدمے میں، صحیح مسلم میں، مسلم اپنے مقدمے میں کیا کہتا ہے، اپنے کتاب کے مقدمے میں، یہ صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں شیخ صاحب ادھر، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پر باب صحت الحدیث احتجاج بالحدیث المعنعن، اس میں فرماتا ہے کہ بھلے
ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا جو بات محدثین کے نزدیک قدیماً حدیثاً پرانے اور ابھی حال کے زمانے میں سب کے نزدیک متفق طور پہ قابل قبول ہے ان كل رجل ثقة روى عن مثله حدیثاً کہ ہر ثقہ شخص دوسرے ثقہ سے حدیث نقل کرے وجائز ممکن له اللقاء اور ان کا لقاء اور سماع ممکن ہو لکونہما جمیعا فی عصر واحد کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے زمانے کو دیکھا ہے. ایک شخص جو 165 میں وفات ہوئی ہے دوسرا 235 میں وفات ہوئی ہے, ان کا لقاء ناممکن نہیں ہے, ان کا لقاء ممکن ہے. اچھا حالانکہ ان کا سنہ 165 وفات ہونا بھی یہ کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. وَإِن لَمْ يَعْتِقْ فِي خَبَرٍ قَطْ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَا بِالْكَلَامِ, اگر کسی نے کوئی شہادت بھی نہ دے کہ انہوں نے کہیں بھی آپس میں ملاقات کی ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, اب چلتے ہیں مزید دلائل کے ساتھ کہ یہ نماز بدعت ہے. ابو امامہ ابی ابن کعب کا آپ نے دیکھا, ابی ابن کعب کا واضح حدیث صحیح حدیث ہم نے دکھا دیا کہ ابی ابن کعب نے کہا کہ یہ تراویح تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ حجت نہیں. اب میں مزید ان کے خدمت میں دکھا دیتا ہوں صحابہ کے اقوال. ابو ہریرہ صاحب کے کچھ اقوال رہ گئے, ان کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہ ابو ہریرہ صاحب کے ایک حدیث دو حدیث ہم نے دکھا دیا آپ کو کہ اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے کسی کو جمع نہیں کیا. اچھا یہ نماز تراویح کے لیے, یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار حیات تراث العربی ملاحظہ کریں, یہاں پہ باب کتاب صلاۃ التراویح کے کتاب میں دوسری حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں تم نمازیں پڑھا کرو, اگر نمازیں پڑھا کرو گے تو تمہاری گناہیں مغفرت ہو جائیں گے. ابن شہاب نے کہا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور وہ امر اسی طرح تھا کہ کوئی نماز جماعت نہیں پڑھتا تھا, تراویح نہیں پڑھتا تھا. ثم كان الامر على ذلك في خلافة عمر وصدرا من خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر, اور ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی دستور تھا, عمر کے زمانے میں آغاز میں یہی دستور تھا کہ تراویح کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. مسلم میں بھی یہی روایت موجود ہے, اور مسلم میں واضح طور پر ہے کہ ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں, اس کے الفاظ نہیں ہیں, بخاری کے ابن شہاب کے الفاظ نہیں ہیں. یہ صحیح مسلم ہے چاپ دار حیات تراث دار الفکر, وہی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے. اب میں کچھ شراح کے احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی, یحییٰ بن شرف النووی کے صحیح مسلم کی شرح ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور سلسلہ یہی تھا کہ تراویح نام کا کوئی چیز نہیں تھا, ابو بکر کے خلافت میں بھی نہیں تھا, عمر کے خلافت کے آغاز میں بھی نہیں تھا. اچھا ملاحظہ کریں اس یہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ نووی صاحب توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک معناه استمر هذه المدعاة ان لا على كل واحد يقوم رمضان في بيت منفردا حتى انقضى صدرا من خلافت عمر. یہ سلسلہ چلتا رہا خلافت عمر کے آغاز تک کہ ہر ایک نماز جو ہے اپنی گھر میں پڑھا کرتا تھا, نماز نوافل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا. یہ منار القاری شرح مختصر صحیح بخاری تفضیل تالیف حمزہ محمد قاسم جزء ثالث, ملاحظہ کریں یہاں پر باب فضل قیام رمضان والامر على ذلك, اس کا کیا مطلب ہے؟ ای والصحابۃ طیلۃ حیاتی صلی اللہ علیہ وسلم یصلون التراویح فرادا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو صحابہ سب نماز نوافل کو فرادا پڑھتے تھے. لا یجمعہم امام, کوئی امام ان کو جماعت نہیں کراتا تھا. ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر, ای وما زالوا يصلون متفرقین فی عہد ابی بکر واول خلافت عمر. اور اسی طرح فرادا نماز ہوتی تھی, جماعت کی نماز نہیں ہوتی تھی, تراویح کا نام کوئی چیز نہیں تھا ابو بکر کے پورے خلافت میں اور عمر کے خلافت کے آغاز میں. ثم جمعهم عمر, پھر عمر نے ان سے جماعت کرایا, پہلی دفعہ عمر نے جماعت کرایا. قال الحافظ والامر على ذلك ای ترک الجماعة. الامر على ذلك کا کیا مطلب ہے؟ دستور یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جماعت نہیں ہوتی تھی, ابو بکر کے زمانے میں بھی
ولم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس على قیام علی القیام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا تھا. کیا آ رہے ہیں آپ مفتی ابرار صاحب؟ آپ کہیں چائے پینے چلے گئے تھے؟ نیٹ کا پرابلم آ گیا. ہمارے ادھر لائٹ نہیں ہے, 2 گھنٹے سے لائٹ بند ہے. اچھا اچھا, تو اب آپ کی ٹرن ہے نا؟ جی جی میری ٹرن. ہاں ٹھیک ہے, چلیے. پانچویں ٹرن ہے, شروع کس کی کریں. باری ہے بھائی؟ مفتی صاحب کی. جی جی بسم اللہ. آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تھی, پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ویسے تھوڑا سا رہتا تھا آپ کا کچھ ایک آدھ منٹ, لیکن وہ چونکہ پھر چلے گئے تھے تو حوالہ آپ کا درمیان میں ہی رہ گیا تھا. جی تو وہاں پہ 2 منٹ لے لوں؟ ہاں 2 منٹ لے لیں آپ, اپنا وہ حوالہ مکمل کر لیں. کوئی بات نہیں. وہ ان کا نا حوالہ مکمل ہو لینے دیں, وہاں سے جوڑ لیں جی, وہ جہاں سے چھوڑ. کتنے منٹ دے رہے ہیں آپ انہیں؟ یہ ان کو 10 منٹ کا چل رہا ہے نا حضرت. یہ علامہ حسن ابھی یاری آپ صاحب کو کتنے منٹ دے رہے ہیں؟ 10 منٹ ہی دے رہا ہوں نا, 10 منٹ. لیکن وہ ایک حوالہ ان کا مکمل ہونے والا تھا, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ حوالہ مکمل کر لیں 1 آدھ منٹ میں, 1 آدھ منٹ یا 2 منٹ میں وہ مکمل ہو جائے گا. پھر آپ کر لیں مکمل. جی جی. اچھا میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں, اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. حافظ صاحب دیکھو, حافظ صاحب تک کو اتنے ہے صحیح بخاری. یہ دیکھو باب صلاۃ اللیل عن زید بن ثابت. اب بخاری کے متعلق کیا کہیں گے؟ زید بن ثابت کی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا قال حسبت انه من حصیر. کہتا ہے میرا خیال یہی ہے کہ اس کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھونپڑا بنایا تھا وہ جھونپڑا چٹائی کا تھا. فی رمضان, یہ بخاری کی حدیث ہے 731. اب بخاری سے بھی ثابت ہو گیا نا, طبیعت صاف ہے نہیں ہے. فی رمضان فصلی فیہا لیالی, اس میں بہت سارے راتیں اس میں نماز پڑھتے رہے. فصلی بصلاۃ اناس من الصحابہ, کچھ صحابہ آ گئے اس میں اقتدا کرنے لگے. حدیث نمبر 731. فلما علم بهم جعل يقعد, جب ان کو پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے. فخرج الیہم فقال, اور وہ ان کی طرف نکل گئے اور کہا اذا قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم, میں نے دیکھا کہ آپ کی کیا حرکت ہے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, اے لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اچھا ان کو مسجد سے نکال دیا جی. تو یہ واضح ہے بخاری کی حدیث ہے. اچھا, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ بخاری میں بھی موجود ہے کہ حدیث زید بن ثابت کی حدیث رمضان میں ہے, جیسے مسند ابی عوانہ میں ہے, جیسے کہ کتاب المستخرج علی صحیح مسلم اب حافظ ابو نعیم اصبہانی میں ہے, جیسے کہ کتاب اس میں ہے, کتاب المختارہ ضیاء مقدسی میں ہے, کہ سب رمضان کا واقعہ ہے, کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ صحابہ نے نماز پڑھنے کی کوشش کی تھی. اب پھر انہوں نے پتھراؤ کرنے کی کوشش کی تھی وغیرہ, وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اوکے, تو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی, نماز تب باطل کرا دی, تراویح کو بیٹھ گئے اور پھر ان کو مسجد سے نکال دی. ان کو یہ حرکت کی وجہ سے, اور تعریف نہیں کیا کہ تم نے اچھا کام کیا, مذمت کیا, مسجد سے نکال دی. سنت ثابت ہو گیا کہ تراویح باطل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, بخاری سے بھی ثابت ہو گیا. جی مفتی محمد ابرار صاحب, ان کی بات مکمل ہو گئی ہے. اب آپ کی 5ویں ٹرن شروع ہوتی ہے, اور میں نے پھر 10 منٹ کی رکھی ہے. چلیں آپ کر لیں 10 منٹ بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ ایک دراز انہوں نے یہ کیا کہ بخاری میں دیکھے یہ ثلاثیات ہیں اور اس روایت کو لے کر چلے. تو ہمارا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, جواب ہے آپ کو کہ صحیح بخاری کی صحت پر اجماع ہے, اس میں ثلاثیات ہوں, رباعیات ہوں, جو بھی ہوں, صحیح بخاری کی جو مرفوع متصل سند ہوگی, مرفوع متصل, اس کی سند بالکل درست ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی. اس کے علاوہ کسی کتاب میں آئے گی تو اس کی سند کو چیک کیا جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا, شعیب ارناؤوط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کٹر وہابی تھا, تو آپ اس کی بات مان لیں.
اب میں آپ کو ایک کٹر وہابی کا حوالہ دیتا ہوں، اب آپ نے بھی اس کو ماننا ہے، مجھے سے تو آپ منوا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک محدث تھا، وہ جانتا تھا، تو وہ اس کی بات مان لیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، ٹھیک ہے جی، زبیر زئی غیر مقلد عالم ان کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1377۔ اس کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یصلون فی ناحیۃ المسجد، تو لوگ مسجد کے کنارے پہ نمازیں پڑھ رہے تھے، لوگ وہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ فقال ما هؤلاء، حضور نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیلا، تو عرض کی گئی هؤلاء ناس، یہ لوگ ہیں، لیس معہم قرآن، ان کے ساتھ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ وَأُبَيْ بْنُ كَعْبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی، حضرت ابی ابن کعب جو ہیں وہ نماز ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے۔ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابوا ونعم ما صنعوا، حضور نے فرمایا یہ کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں، اور حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا، حضور نے اس عمل کو صحیح قرار دیا۔ اس سند کے متعلق زبیر زئی صاحب لکھتے ہیں حسن، یہ روایت حسن ہے، اور آگے کہتے ہیں وصححہ ابن خزیمہ، اس کی سند کو حسن ابن خزیمہ نے بھی کہا ہے، اور آگے کہتے ہیں وہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے بھی اس کی سند کو جید قرار دیا، صحیح قرار دیا ہے۔ تو زبیر زئی غیر مقلد اہل حدیث عالم دین، انہوں نے بھی اس کو حسن قرار دیا، امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو حسن قرار دیا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ جی اس میں کہاں لکھا کہ نوافل پڑھ رہے تھے؟ دیکھیں فی ناحیت رمضان میں مسجد کے کنارے پھر کیا ہو رہا تھا، نوافل کی عبادت ہو سکتا ہے فجر پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے زور پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں نا، جماعت چھوٹ گئی ہے، جماعت چھوٹ گئی ہے، بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اصلی جماعت چھوٹ گئی ہے، بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ یہ تصریح آپ دکھا دیں، نہیں آپ اگر نافلہ دیکھیں، یہ تو ممکن تو ہے نا، آپ نافلہ کو آپ کو ثابت کرنا کہ نافلہ، آپ نے ثابت کرنا کہ نافلہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے جماعت ہو رہی ہو اس میں واجب، دوسروں کو نماز نہیں آتا نا، نئے نئے مسلمان کہاں لکھا ہوگا کہ ان کی فرض نماز چھوٹ گئی تھی؟ دیکھیں بھائی آپ جو ہے نا، او بھائی آپ نے میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں، میرے لیے احتمال کافی ہے۔ یہی ہے کہ رمضانہ، یہ رمضانہ کے لفظ دلالت کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ مسجد میں آ کے نوافل کی عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ رمضان میں واجب نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی جی، رمضان میں واجب نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے یہ دکھائے نا کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرض پڑھ رہے تھے۔ اس طرح تو آپ جس چیز کو مرضی اپنے معنی میں لے جائیں، اپنی تفریحات اس کے اوپر بٹھاتے جائیں۔ یہ روایت فی رمضانہ کے دلالت کر رہے ہیں لفظ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے دیکھا اور حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ یہی روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں، اور وہاں اس روایت کا نمبر ہے 4611۔ اس کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، کیا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی رات کو آئے، فرآ ناسا، حضور نے لوگوں کو دیکھا، فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کنارے میں، یصلون، نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال ما یصنع هؤلاء، حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرؤهم معه يصلون بصلاته۔ تو بتایا گیا کہ ابی ابن کعب جو ہیں ان کے ساتھ قرآن پڑھنے والا نہیں، اور ابی ابن کعب جو ہیں وہ اس کو قرآن پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ امام بنے ہوئے ہیں۔ قد احسنوا قد اصابوا، حضور نے اس کو پسند فرمایا اور درست قرار دیا۔ ولم یکرہ ذلک لہم،
اور حضور نے اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا. ولم یکرہ ذالک لہم، حضور نے اس کو پسند فرمایا. یہ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت کا نمبر 4611 ہے، اور اس کے بارے میں امام بیہقی خود فرماتے ہیں ھذا مرسل حسن، یہ روایت حسن ہے. تو یہ والی روایت اور سنن ابی داؤد والی روایت وہ دلالت کر رہی اس کا بات کے اوپر کہ لوگ جو تھے وہ ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں آ کے تولیوں کی شکل میں نماز پڑھتے تھے، نوافل کی عبادت کرتے تھے، اور حضور نے ان کو دیکھا. کیونکہ حضور خود جماعت نہیں کرا رہے تھے، اس لیے یہ ان کے اوپر فرض نہیں ہو سکتی تھی. صحابہ آپس میں پڑھ رہے تھے، اور جو آپ بار بار صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ جب جناب عمر آئے مسجد کے اندر تو لوگ متفرق الگ الگ گروہوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے چل رہا تھا کہ لوگ اس طرح صورتوں کی اس طرح شکلوں میں آ کے نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. احسن، حضور نے اس کو پسند فرمایا، اس طریقے کو درست قرار دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور راوی کہتے ہیں ولم یکرہ ذالک لہم، اور حضور نے اس کو ناپسند نہیں قرار دیا، ناپسند نہیں فرمایا. تو جناب یہ سنن ابی داؤد کی بھی صحیح روایت موجود ہے، اور اس کے ساتھ امام ابن حبان نے بھی اس کی صحت کا انتظام کیا، اس کو صحیح قرار دیا. ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت سنن الکبریٰ میں مرسلن آئی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرسل روایت جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت ہوتی ہے. اور میں آپ کے سامنے اس وقت ایک حنفی بیٹھا ہوا ہوں، تو لہذا یہ مرسل بھی حسن ہے، صحیح ہے. اور دوسری روایت جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے وہ والی روایت بھی بالکل صحیح ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. آپ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ خالی جماعت حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی آئی ہے کہ مولا علی جو تھے وہ بھی جماعت کا باقاعدہ حکم ارشاد فرماتے تھے. میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں. یہ روایت آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی مل جائے گی، السنن الکبریٰ میں بھی مل جائے گی، فضائل الاوقات امام بیہقی میں بھی مل جائے گی. مصنف ابن شیبہ کی میں روایت پڑھنے لگا ہوں. روایت کا نمبر ہے 7767 یہ حدیث کا نمبر ہے. اس میں روایت ہے کہ ان ابی الحسن ان علی امر رجلا یصلی بهم فی رمضان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک بندے کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی. ان کو کہا ہوا تھا کہ تم نے رمضان میں نماز پڑھانی ہے 20 رکعت، 20 رکعات پڑھانی ہے. میں پوچھتا ہوں اگر آپ کہیں یہ عشاء کی نماز ہے تو عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعت کی یہ لفظ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث آپ کو السنن الکبریٰ کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی سے بھی یہ آپ کو روایت مل جائے گی کہ شتیر بن شکل وہ اصحاب علی میں سے تھے، انہو کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ ویوتر بصلاۃ وفی ذلک قوہ. اور فرماتے ہیں اس کی سند میں قوت ہے، اس کی سند میں ضعف نہیں ہے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم 20 رکعت پڑھاؤ، اور مولا علی جو خود تھے آپ 3 رکعت بھیتر پڑھاتے تھے. السنن الکبریٰ میں بھی یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے. اسی طرح فضائل الاوقات کے اندر بھی امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ تعالی اس کی اسناد لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح مولا علی سے بھی روایت کیا گیا. پھر آگے پوری سند کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأمر الناس بقیام شہر رمضان ویجعل للرجال اماما وللنساء اماما. مولا علی لوگوں کو جماعت کے بارے میں کہتے تھے، اور مولا علی مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ امام کا انتظام کرتے تھے. صاحب ٹائم ختم ہو گیا جی. شروع کروں جناب؟ جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی ہے سنن ابی داؤد سے، اور اس حدیث میں کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے نماز ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن ان کو نہیں آتا تھا، لوگ نئے نئے مسلمان بنتے تھے، بھئی قرآن حفظ نہیں کیا ہے، تو وہ نماز پڑھتے تھے جماعت میں.
انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل کو جماعت میں پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں اس میں رمضان کا لفظ لکھا ہے. تو رمضان میں نہیں ہو سکتا، رمضان میں نہیں ہو سکتا کہ انسان جماعت میں واجب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے. کہتا ہے آپ دکھاؤ کہ یہاں پہ کہ لفظ واجب لکھاؤ، فریضہ دکھا دو. اور میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں فریضہ کا لفظ دکھا دوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ثابت کریں کہ نوافل پڑھ رہے تھے. پھر میں نے ثابت کیا نا کہ یہ خود عمر صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور دوسرے نے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت نہیں ہوتی تھی. میں نے آپ کے بخاری سے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ آپ کے بخاری سے بھی تو ثابت ہوگی نا، اس کے متعلق آپ نے کچھ بولا نہیں ہے. کیا وہیب جو ہے عبد اللہ ابن حماد سے نہیں ملا، وہیب ابن خالد ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ تو بخاری میں بھی لکھا نا دوسری سند کے ساتھ کہ رمضان ہی میں صحابہ نے تراویح پڑھنے کی کوشش تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھگا دیا تھا مسجد سے. وہ تو ختم ہو گیا نا. اگر یہ اچھا کام ہی ہوتا بھائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نماز کیوں توڑ دیا؟ آپ نے اس کا کیوں جواب نہیں دیا؟ کیوں بیٹھ گئے بیچ میں؟ وہ تو بخاری میں بھی لکھا ہے. پھر ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ اور پھر شیخ صاحب ہم نے اس بات کا کیوں جواب نہیں دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کیوں نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا حرکت دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ نے ابو داؤد والی حدیث پڑھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو علی زئی نے کہا یہ صحیح ہے. بھائی یہ دیکھو سنن ابی داؤد، یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے، البانی کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 1377 ہے. اس نے بولا یہ حدیث ضعیف ہے جی، حدیث ضعیف. اصابوا ونعم ما صنعوا. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ نوافل کی نماز ہے، یہ جماعت واجب کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو آپ نے بولا ابن شیبہ وغیرہ نے روایت کی ہے سنن کبریٰ، وہ تو ضعیف حدیث ہی ہے. یہ کتاب دیکھو سنن کبریٰ للبیہقی جزء ثانی، یہاں پہ وہی 20 والی صفحہ نمبر 699 ہے، حدیث نمبر 6620 ہے، وہی 20 والی. ایصلی بالناس خمس تراویحات 20 رکعہ، کہ 20 تراویح پڑھا دیں، 5 سلام اور 20 رکعت. تو اس میں کہا کہ الاسناد ضعف، یہ ضعیف اسناد ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی ہے، صحابہ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا. اور اس سے واضح ہے شیخ صاحب کے پیغمبر بیٹھ گئے نماز کے بیچ میں. کیوں بیٹھ گئے؟ اگر یہ اچھا کام تھا، آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. کیوں بیٹھ گئے؟ پھر کیوں ان کو مسجد سے نکالا؟ اور کیوں ان کو فرمایا کہ قد رأیت الذی عرفت من صنیعکم. اچھا پھر میرے محترم ناظرین، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ مجھے جی ڈر ہے کہ یہ واجب ہو جائے گا، ہم جماعت کریں گے. حالانکہ جماعت ہوئی نہیں ہے، جماعت نہیں ہوئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بیچ میں بیٹھ گئے، ان کو مسجد سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان پہ عذاب نازل ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں عائشہ کے لفظ میں ہے، عائشہ کی حدیث میں ہے کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے. عائشہ وہاں پہ تھی بھی نہیں نا. مرجحات احادیث میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص جو وہ خود اس نے ڈائریکٹلی سنا ہے، اس کی حدیث ترجیح ہے نا. زید بن ثابت خود وہاں پہ تھا، اس کی حدیث میں نہیں ہے کہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے گی، اس میں یہ کہ آپ پہ واجب ہو جائے گی، یعنی عذاب واجب ہو جائے گی کیونکہ تم نے بدعت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہ عائشہ کی حدیث میں جو ادھر تھی نہیں مسجد میں، اس نے بعد میں سنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی حدیث یہاں پہ تو مسموع ہی نہیں ہے، کیونکہ مرجحات حدیث میں اگر 2 حدیث میں اختلاف ہو، اس حدیث کو فوقیت دیا جائے گا جو شخص اس نے خود سنا ہے. مردوں کے درمیان عائشہ تو تھی نہیں. اچھا اب جہاں تک عذاب نازل ہونے کا، یہ نماز واجب ہونے کا خدشہ ہے، تو میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے علماء نے اپنے کتب میں اعتراف کیا ہے کہ بھئی تراویح کیسے واجب ہو سکتا ہے، تراویح ہی کے متعلق کیسے واجب ہو سکتا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ما یبدل القول لدی، کہ میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے کتب کے کچھ اعترافات. یہ ملاحظہ کریں، کتاب المغنی لابن قدامہ، ابن قدامہ کا مغنی ہے، جزء ثانی. ملاحظہ کریں یہاں پر کتاب الصلاۃ ہے، والصلوات المکتوبات 5 فی الیوم واللیلہ، نماز دن رات میں صرف 5 ہے. اس کی وجہ کیا کہتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خمسن و یہ خمسون، یہ 5 نماز ہے، اس میں 50 کا آپ کو جزا ملے گا. ما یبدل القول لدی، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو کبھی چینج نہیں کروں گا. تو اس کو پتہ چلا کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز ہے ہی نہیں. جب اللہ نے وعدہ کیا اس کے کیسے ہو سکتا ہے؟ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد. ملاحظہ کریں یہاں پر، اما الاحادیث التي مفہومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشہورة وثابتة. جو احادیث دیکھیں شیخ صاحب مشہور ہیں، ثابت ہیں کہ نماز صرف 5 واجب ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. اس میں سے سب سے واضح جو حدیث ہے وہی اسراء والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خمسن و یہ خمسن لا یبدل القول لدی، اور یہ میں کبھی چینج نہیں کروں گا. جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں کبھی چینج نہیں کروں گا، آپ نے کہا تھا نسخ ہو سکتا ہے. ملاحظہ کرو، یہ تمہارا جواب المحلہ لابن حزم جزء ثانی صفحہ نمبر 229. حدیث اسراء کا ذکر کرتے ہیں یہ خمسن و یہ خمسن لا یبدل القول لدی، کہ میں نے 5 نمازیں واجب کی ہیں، اس کو میں چینج نہیں کروں گا. فہذا خبر من اللہ عز وجل مأمون تبدلہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک خبر ہے، اللہ نے گارنٹی دیا کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا. فصح ان الصلوات لا تبدل ابدا عن 5، تو یہ ثابت ہو گیا شب معراج اللہ کا نے جو وعدہ دیا کہ میں چینج نہیں کروں گا، تو یہ 5 نمازیں کبھی چینج نہیں ہونی. چھٹا نماز واجب کبھی نہیں ہو سکتی جی. اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے. وَأُؤْمِنَّا النَّسْخَ فِي ذَلِكَ أَبَدًا بِهَذَا النَّصْ، اور ہم نسخ سے مأمون ہو گئے ابد تک. شیخ صاحب قیامت تک یہ نسخ نہیں ہو سکتی جی، جب اللہ نے وعدہ دیا. فَبَطَلَ بِهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْوَتْرَ وَإِنَّ التَّهَجُّدَ اللَّيْلِ، باطل ہو گیا کہ کوئی اور نماز واجب بھی ہو سکتا ہے جی. اب دیکھو حدیث ہے، اسی حدیث کے ذیل میں حدیث ہے، یعنی خشیت ان تفرض علیکم کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ فتح الباری جزء اول صفحہ نمبر 463 ہے. ودلت، اچھا یہ بھی وہی ہے لیکن میں ایک اور جگہ ہے وہ زیادہ واضح ہے، وہ دکھاتا ہوں. جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 13. ثم ان ظاہر هذا الحديث، یہ ظاہر حدیث ہے، خشیت ان تفرض علیکم. ظاہر هذا الحديث انه توقع ترتب افتراض صلاة باللیل جماعتا على وجود المواظبة عليها وفي ذلك اشکال. کہتے ہیں اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں جماعت کراتا رہوں تو یہ نماز واجب ہو جائے گا. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ ہے فقد واظب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على رواتب الفرائض وتابعه اصحابه ولم تفرض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رواتب نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ نے بھی اس پہ مواظبت کی، کبھی واجب نہیں بنا جی. اور پھر ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال هن 5 وهو 5 لا يبدل القول لدي فإذا أؤمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. شیخ صاحب پھر کہتا ہے کہ پھر اشکال یہ ہے کہ اللہ نے جب وعدہ دیا ہے، اور بھئی اتنی نمازیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مواظبت کرتے تھے، کبھی کوئی فرض نہیں ہوا جی، اور صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور پھر اللہ نے جب وعدہ دیا شب معراج کو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ اس کو واجب بنا دے. اچھا یہ حافظ ابن حجر کے استاد ہے حافظ عبد الرحیم العراقی، اس نے ان کا ایک کتاب ہے طرح التثریب، اس میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کبھی واجب نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے ان کو ڈر ہو سکتا ہے کہ نماز واجب بن جائے گا. طرح التثریب فی شرح تقریب، حافظ اس کی کتاب ہے حافظ عبد الرحیم العراقی کی، حافظ ابن حجر کا استاد ہے. العاشرہ قول ولکنی خشیت ان تکتب علیکم، صفحہ نمبر 99 کے آخر میں. ظاہر انہ علیہ الصلوۃ والسلام توقع ترتب افتراض قیام رمضان فی جماعت، ظاہر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتا ہے کہ نماز نوافل جماعت کے ساتھ واجب ہو جائے گا. وفی ارتباط افتراض العبادہ بالمواظبۃ علیہا اشکال، کہتا ہے یہ تو مشکل ہے کہ بھائی کہ نوافل کو آپ پڑھا کریں اس میں مواظبت کریں واجب ہو جائے گا. ولعل للحدیث معنی غیر ظاہری، ہو سکتا ہے حدیث کا کوئی اور معنی ہو. ولم ارى من کشف الغطاء فی ذلک، کہتا ہے اس حدیث کو میں نے نہیں دیکھا علماء میں کوئی اس مشکل کو حل کر سکے، کوئی اس حدیث کو حل کر سکے کہ بھائی مواظبت کرنے سے کیسے حدیث یہ واجب ہو سکتا ہے. مواظبت کرنے سے نماز واجب ہو جائے جی، نماز تراویح کیونکہ آپ نے پڑھی ہے تو اس پر ایک واجب. فتعجز عنہا، پھر یہ بھی کہ پھر آپ عاجز ہو جائیں گے اس کے بجا لانے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اچھا ٹائم ہے میرے پاس یا ختم ہے جی؟ ٹائم ختم ہے، ٹائم ختم ہو گیا جی. جی مفتی صاحب محمد ابراہیم صاحب، چھٹی ٹرن. یہ گفتگو ویسے تو آپ نے خود کہا تھا 5 منٹ کی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے 10 منٹ کی یہ گفتگو نہیں میں نے کہا تھا وہ کچھ ترتیب بدلی تھی. اب یہ چھٹی ٹرن ہے نا، اب 5 منٹ کی کر لیں، کیونکہ بڑے 10 منٹ دلائل اچھا جو ہے، ہے نا 10 وہ. منٹ اچھا ہے، 10 منٹ بہتر ہے، اس میں حوالے دیے جاتے ہیں، بات کیے جاتے ہیں. آپ کے بھی یہ تو مساوی ہے اور نا، یہ ویسے اس طرح تو نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی کے لیے، اور دونوں کے لیے نا. بہت اہم وہ اس مسئلہ طرح تو ہے. نہیں کہ ہمیں زیادہ اور فائدہ ملے گا اس میں فائدہ ہے ناظرین کے لیے بھی. تو میرے تو رائے یہی تھی، پر وہ 5 شاید منٹ میں تو تھک گئے ہیں برائے. ایک ہی حدیث پڑھیں، بات ہی ختم ہو جاتی جی چلے پھر شروع کروں میں؟ ہے. شروع اب کرو 8 منٹ رکھ لے. 8 منٹ رکھ. 8 کی رکھ لے. چلے جی، بسم لو اللہ جی کرو 8 شیخ صاحب. 8 جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ شروع الرحمن الرحیم. انہوں نے بات کی البانی کی، علامہ البانی صاحب کی. تو ایک طرف البانی اکیلا اس حدیث کو ضعیف کہنے والا، دوسری طرف زبیر زئی ہے. البانی بھی غیر مقلد ہے اور زبیر زئی بھی غیر مقلد ہے. اس کے بعد ابن خزیمہ ہے، اس کے بعد ابن حبان ہے. ایک طرف 3 بندے ہیں اور ایک طرف ایک بندہ ہے. یہ تو ناظرین خود ہی فیصلہ کریں گے کہ 3 بندوں کی بات مانی جائے گی یا ایک بندے کی بات مانی جائے گی. نمبر 2، انہوں نے المحلہ سے لمبی چوڑی گفتگو سنائی ابن حزم ظاہری کی. حالانکہ حسن اللہ یاری صاحب جانتے ہیں ابن حزم ظاہری کا ہمارے یہاں کیا سٹیٹس ہے، ہم ابن حزم ظاہری کو کیا سمجھتے ہیں. اس کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. بات چلتے ہیں حضرت زید بن ثابت کی. یہ روایت بار بار پڑھ رہے ہیں اور بار بار اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں سیدہ عائشہ والی روایت سے کہ اس میں یہ لفظ ہے اگر تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے فتعجزوا عنہا، تم اس سے عاجز آ جاؤ گے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک بندے کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا تو چھ معنی دارد کہ وہ عاجز آ جائے گا، وہ اس سے لا علم ہو جائے، وہ اس کی طاقت میں. عذاب ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کی بندہ طاقت نہیں رکھ سکے. جب بندے پہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو بندے میں طاقت نہیں ہوتی، سکت نہیں ہوتی، جرأت اور قوت نہیں ہوتی کہ بندہ عذاب کو برداشت کر سکے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے فتعجزوا عنہا، فتعجزوا عنہا. اسی کا طریق جو زید بن ثابت والی روایت کے پڑھ رہے ہیں، اسی کا ایک طریق صحیح بخاری کے اندر ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7290. اس کے اندر بھی یہی روایت جب آئی تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے. کاتبہ کا جو لفظ ہے یہ عموماً قرآن و سنت میں فرضیت کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد ان یکتب علیکم کے بعد فرمایا ولو کتب علیکم، اگر تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے ما قمتم بہ، تو تم اس کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے. یہاں پہ تو واضح الفاظ موجود ہے ما قمتم بہ، تم اس کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس حدیث کا معنی یہ نکالنا کہ معاذ اللہ حضور نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، یہ معنی کسی طریقے سے بھی کوئی کم سے کم پڑا ہوا بھی جو تھوڑا بہت بھی علم کے ساتھ شغف رکھتا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا عذاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور خود فرما رہے ہیں، ایک حدیث میں لفظ ہے فتعجزوا عنہا کہ تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، اور دوسری حدیث میں جو زید بن ثابت والی ہے اس میں لفظ ہے وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو پھر تم اس کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے، تم یہ قیام نہیں کر سکتے. تو اس کا جواب حدیث مبارکہ میں بھی ہے. آگے انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ 5 ہی رہنی تھی، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کو تبدیلی نہیں کر سکتا، لا یبدل القول لدیّ. تو ہم نے کب کہا ہے کہ نماز 5 میں سے ایک نماز کو اللہ نے ختم کر دینا تھا اور وہاں پہ 5ویں نماز تراویح کی فرض کر دینی تھی؟ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی.
اس کی ایکسٹرا بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہو جاتا، تمہارے اوپر لازم ہو جاتا کہ تمہارے اوپر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرتے، اور ہو سکتا ہے فرشتہ اللہ کی طرف سے حکم لے کے آ جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر 1 ماہ کی یہ نماز فرض ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، بتائیں نا کہ جمعہ کی نماز کو بعد میں اللہ نے کیوں فرض فرمایا؟ جمعہ تو مدینہ میں آ کے فرض ہوا ہے، اور جمعہ کی نماز اللہ وحدہ لا شریک نے فرض کی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نماز نہیں بن سکتی تھی تو ہمارا اس کے متعلق یہ جواب ہے کہ جو کہا گیا ہے لا یبطل القول لدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 کو میں 6 نہیں کروں گا، 7 نہیں کروں گا، 3 نہیں کروں گا، 4 نہیں کروں گا، کیونکہ 50 سے سلسلہ چلا ہے، 5 تک آ گیا ہے، اور اسی کو اللہ وحدہ لا شریک کنٹینیو کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان 5 کو میں 6 نہیں کروں گا، ان 5 کو میں 4 نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رسول اللہ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو پتا ہے جو آپ روایت پڑھ رہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کی امت کے اندر اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے 50 نمازوں کو، تو کیا آپ وہاں پہ بھی یہی ترجمہ کریں گے کہ معاذ اللہ کے حضرت موسیٰ نے عذاب کی بات کی تھی کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا؟ ایسا اس کا معنی بالکل غلط آپ نکال رہے ہیں، ایسا بالکل اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بلو کتب علیکم، اگر تمہارے اوپر فرض ہو گئی تو ما کنتم بہی، تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، تم یہ نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ نمبر 2 میں نے حوالہ دیا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا 5 حدیثیں دکھائی، 1 نہیں 2 نہیں 5، انہوں نے صرف 2 کے اوپر کلام کیا۔ میں ان کو دکھاتا ہوں کہ 5 روایات آئی ہیں مولا علی سے، اور یہ اہل سنت کا قاعدہ ہے، اصول حدیث کا قاعدہ ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والحاصل ان له طرقا، فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے جب کئی طرق ہوں یقضی بعضها بعضا، تو وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتے ہیں، فہو حسن، اور وہ حدیث حسن بن جاتی ہے، وہ حدیث قابل حجت بن جاتی ہے، جو تج بھی، اور فرمایا اس کے ساتھ پھر احتجاج کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا اصول بیان کر رہے ہیں کون؟ ملا علی قاری اپنی مرقات کے اندر۔ اسی طرح اسی اصول کو فتح المغیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ فتح المغیث کے اندر فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ أَسَانِيدُ مُفْرَدَاتِهَا ضعیفہ، فرماتے ہیں اگر اس کی کئی اسناد جو متفرد ہوں، جو الگ الگ ہوں، وہ ضعیف ہوں، فَمَجْمُوعُهَا يَقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا، تو فرماتے ہیں اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وَيَصِيرُ الْحَدِيث حَسَنًا، اور فرماتے ہیں وہ حدیث جو ہے وہ حسن ہو جاتی ہے۔ وَيُحْتَجَّ بِهِ، اور پھر اس حدیث کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اصول ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تراویح کے متعلق 5 روایات میں نے ان کو دکھائی، سنن الکبریٰ سے دکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ سے دکھائی، فضائل الاوقات سے دکھائی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ان کو ان کی کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ مولا علی نے تراویح کے متعلق کیا فرمایا ہے اور مولا علی کا کیا دعویٰ تھا۔ میں نے جتنی روایات ان کے ماخذ سے پڑھی ہیں، انہوں نے ان کا کوئی مفصل اور مدلل جواب نہیں دیا۔ میں اب ان کی ایک اور کتاب ہے اس کے ایک روایت دکھا دیتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مولا علی کے زمانہ مبارکہ میں بھی تراویح پڑھی جاتی تھی۔ چلے میں اگلی دفعہ دکھاتا ہوں۔ ختم ہو گیا ٹائم آخری۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا ادعا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ آپ پہلے ثابت کریں کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے۔ ہم نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو باطل کر دی، ٹھیک ہے نا۔ آپ خود کہتے ہیں انہوں نے کبھی نماز لوگوں کے لیے نہیں بلایا۔ کہہ رہتے ہیں کہ انہوں نے معطا کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس کی حقیقت ہم نے بتا دی آپ کو زید بن ثابت کی حدیث سے کہ انہوں نے تراویح نہ صرف پڑھائی ہے، تراویح کو باطل کر دیا۔
اور بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی باطل کر دی، تراوی پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کو مسجد سے نکال دی، مسجد سے بگا دی، تو کیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تراوی پڑھا سکتے ہیں اور تراوی کا حکم دے سکتے ہیں؟ ایک چیز جو آپ کے خود خلیفہ عمر کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، ابی ابن کعب کہہ رہا ہے بدعت، ایسے جواب دے دی بھائی؟ ابی نے جب کہا کہ یہ بدعت ہے، عمر صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اس نے جواب دے دی؟ کیا جواب دیا بھائی؟ جب آپ کے خود علماء نے کہا کہ عمر صاحب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طے ہی نہیں یہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب ابی کا جواب نے دے دیا۔ اچھا ابو ہریرہ کا آپ نے جواب دے دی، کچھ کے جواب نہیں دیا بھائی۔ آپ نے ایک حدیث دکھائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑھائی ہے؟ جب خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تراوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، صحابہ نے بار بار صحابہ یہی کہہ رہے ہیں، خود عمر بن الخطاب یہی کہہ رہا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی باطل کرا دی ہے، تو اس کے بعد میرے بھائی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراوی، وہ تو پھر اب یہی کہیں گے آپ کے خلفاء جو علی علیہ السلام کو گالی دیتے تھے نا، تو اسی طرح آپ لوگوں نے ان کے متعلق یہ بھی جھوٹ بنا دیا کہ بھائی انہوں نے تراوی پڑھانے کے حکم دیا۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ البانی نے کہا ضعیف ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے کہا صحیح، اور بھائی اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ اس میں یہ تو نہیں ہے نا شیخ صاحب۔ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں میں ابن حزم کو نہیں مانتے، ابن حزم کو نہیں مانتے، قرآن کی آیت کو تو مانتے ہو نا؟ جب قرآن کی آیت میں ہے کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نئی نماز فرض نہیں کرے گا نا، فرض نہیں کرے گا، تو پھر کیسے تراویح واجب ہو سکتا ہے؟ پر یہ تو جھوٹ ہے کہ تراویح کے واجب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ حدیث میں لکھا ہے، بخاری کی حدیث میں لکھا ہے کہ فَسَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقُومُونَ لَهَا، اس طرح کا، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَلَا تَقُومُوا لَهَا، کہ آپ جو ہے اس کے قیام نہیں کر سکیں گے۔ تو بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں دیکھیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ عذاب کے لیے بھی یہ قیام کا لفظ ہوتا ہے، إِنَّ هَذِهِ لَصَاعِقَةٌ لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، یہ ایک ایسی عذاب ہے کہ اس کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قام یقومو جو ہے عذاب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی عذاب کا برداشت کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا یقوم لہا شیء، کہ اس کے آپ جو ہے اس کا برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ نے جمع نماز کی واجب کر دی، جمعہ نماز زور کی جگہ ہوتی ہے نا، جمعہ آپ کو اتنا نہیں معلوم، جمعہ جو زور کی جگہ ہوتی ہے بھائی، وہ کوئی جو وہی 5 نماز ہے بھائی، 6 نماز نہیں ہوا نا، 6 نماز نہیں ہے بھائی۔ اور پھر آپ نے اس اشکال کا تو جواب ہی نہیں دیا نا، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا بھائی کہ بھائی مواظبت کرنے سے، وہ حافظ ابن عبد الرحیم کے میں نے الفاظ دکھا دی بھائی آپ کو بتانے، میں خود دیکھیں میرا گلا بھی سوکھ گیا، روزے کی حالت میں بھی ہوں، چیخ بھی رہا ہوں، اتنے آپ کے حوالے دکھا دیا آپ کے علماء نے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مواظبت کرنے سے، ایک مستحب چیز کو بار بار بچا لانے سے وہ واجب ہو جائے؟ یہ اور آپ فتعجزوا عنہا کو آپ دلیل بناتے ہوتے ہو، دیکھو وہ کتنا باطل ہے، کہ یہ کتنی قبیح چیز آپ کی اماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تراویح آپ پہ واجب ہو جائے گا اور آپ جو اس کو بجا نہیں لا سکیں گے۔ دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے، فتعجزوا عنہا قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھو کیوں قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کیا فرماتا ہے میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ ایک ایسی چیز واجب کر دے جو آپ بجائے نہیں لا سکتے۔ جی یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے اے اللہ، رسول فرما رہا ہے، رسول کو ڈر ہو گیا تھا کہ اللہ ایک دفعہ اچانک کہ تراویح کیوں پڑھی ہے، تو ایسی نماز واجب کر دے نا کہ کوئی بجا نہیں نہ لا سکے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کوئی چیز کو واجب ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ لیے آپ کو بہت ہی آسان ہو، آپ کے لیے بہت ہی آپ کے وسعت میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کر دے کہ کوئی بجائی نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ، ایک ایسی نماز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں آتا تھا، یہ آیات اس کو پتہ ہی نہیں تھے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایسے تنگی میں ڈال دے، کسی ایسے زحمت میں ڈال دے، وہ بھی کس لیے کہ انہوں نے اچھا کام کیا، نمازیں زیادہ پڑھی ہیں نا، نمازیں زیادہ پڑھی ہیں تو الٹا اس کو جزا دے دو، سزا دے دو۔ اچھا اور مزید آیت دیکھو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج فاتقوا اللہ ما استطعتم، دین میں عبادت اتنا ہی واجب ہے جتنا انسان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے
کہ اصل قضیہ کیا ہے. یہ اصل ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کہ نماز واجب ہو جائے گا. نہیں، نماز تو واجب ہو ہی نہیں سکتا تھا، نماز تھی ہی نہیں. پیغمبر نے ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. انہوں نے بدتمیزی کی تھی صحابہ نے. دیکھو صحیح بخاری ملاحظہ کرو، یہ حدیث نمبر 6113. ہاں 6113 ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، زید بن ثابت کی حدیث ہے، وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ رمضان کی نہیں ہے. میں نے دکھا دی کہ رمضان کی حدیث ہے. احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونپڑی بنا دیا، اس میں وہ نمازیں پڑھتے تھے. تو صحابہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے نماز پڑھتے تھے. تو اگلی رات کو پیغمبر آئے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی حرکت دیکھی ہے نا کہ تراویح پڑھنے کی کوئی، وہ آئے نہیں جی. اچھا، فلم یخرج الیہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر ہی میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، انہوں نے اپنی نعرہ بازی شروع کی. گھر کے باہر تراویح پڑھنے والوں نے گھر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اپنی آواز بلند کی. وحسبوا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کیا. دروازے شریف اور رسول، یہ بخاری کی حدیث ہے 6113. تو اس وقت فخرج الیہم مغضبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ آئے. فقال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم، تم ابھی تک اپنے اسی بدتمیزی میں، بدفعلی میں، اسی بدعت تراویح پڑھنے کے چکر میں ہو. آج ابھی تم پہ لازم ہو جائے گا، یعنی عذاب لازم ہو جائے گا. جو آواز بلند کی ہے، پتھراؤ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں تراویح واجب ہے. کیسے تراویح، جب اللہ نے وعدہ کیا کہ نماز مزید واجب نہیں ہو سکتا جی، ٹھیک ہے نا. تراویح کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ وہ عذاب واجب ہو جائے گا. اور کہتا ہے ایسے نماز واجب ہو جائے گا جس کو کوئی فتح جزوانا، کوئی واجب بجائے نہیں لا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. ایسے نماز اللہ شریعت میں واجب کر دے کہ سب مسلمان عاجز. سبحان اللہ نے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسے نماز واجب کی ہے، بجائے نہیں لا سکتے جی. وہ بھائی وہ ان لوگوں کے لیے تھا، سیکتب علیکم العذاب. وہ جرم بھی موجود ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کرے. آپ کل جاؤ نا، آپ کے شہر کا جو بڑا عالم بھی نہیں ہو، درمیانے میں عالم یا چھوٹا عالم، اس کے گھر پہ کچھ پتھر مارو نا، گھر کے باہر آواز بلند کرو، پتھر پھینکو. دیکھو وہ گلی والے آپ کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی جاتی ہے وہ کفر ہوتا ہے. جی سر، یہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا جی، پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب تراویح پڑھنے پتہ چل گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تراویح نہیں پڑھائی ہے، صحابہ نے اسی زمانے میں بدعت شروع کرنے کی کوشش کی تھی. یہاں تک بار بار حسن اللہ یاری صاحب ایک ہی روایت لے کر آتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، اور اس کی بھی من چاہی تعویل اور من چاہا مانا کرتے ہیں. آپ یہ جو عذاب والی بات کر رہے ہیں نا، امت میں کتنے محدثین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے؟ امت میں سے کتنے علماء نے، اہل سنت کے علماء، یا آپ نے کسی عالم کا یہ معنی نہیں دکھایا، بلکہ آپ نے یہ معنی خود گھڑا ہے، آپ کا یہ اختراعی معنی ہے. جبکہ ہم نے حدیثوں سے دکھا دیا کہ اس کا معنی نماز ہے، نماز سے عاجز آنا ہے. اور جو آپ نے بات کی یرید اللہ بکم الجسر، میں اس کی طرف چلتا ہوں. نماز جمعہ کی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ نماز جمعہ تو الگ تھوڑی فرض ہوئی ہے، یہ تو ظہر کی جگہ پر تھی. تو میں کہتا ہوں اگر تراویح فرض ہو جاتی تو آپ کو تھوڑا پتا تھا، ہو سکتا ہے وہ عشاء کی جگہ پہ فرض ہو جاتی ماہ رمضان میں. آپ بتائیں کہ نماز تراویح کی شکل میں کنورٹ نہیں ہو سکتی. یہ میرا آپ کو الزام. تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو نماز آئی تو جمعہ المبارک کی نماز اگر ایکسٹرا فرض ہو گئی ہے تو اسی طرح تراویح کی نماز بھی فرض ہو سکتی تھی. نمبر 2، آپ نے اعتراض کیا فتعجزوا عنہا پر کہ اس کا معنی یہ ہے وہ ہے. آپ نے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا، کوئی صحیح جواب نہیں دیا. نہ آپ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ، خود آپ نے اپنا معنی کر دیا. تو فتعجزوا عنہا آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یرید اللہ بکم لا یکلف اللہ، کافی ساری آپ نے آیات پڑھی. دیکھیں وہ آیات ہیں. اب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یرید اللہ بکم الجسر جو آپ فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اسراء کی رات 50 فرض فرمائی تھی، ایک وقت کے اندر، ایک لمحے میں، آپ سوچیں نمازیں تو فرض ہو گئی تھی نا. جب رسول اللہ لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، واپسی پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اس کی استطاعت میں رکھ. تو جو اعتراض آپ کا فتعجزوا عنہا پہ بنتا ہے نا، وہی اعتراض اس روایت کے اوپر بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا
ایک لمحے کے لیے تو اللہ نے فرض کی 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، حضور واپس گئے. پھر اللہ نے خود ہی اس میں تخفیف کر دی. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ان سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی؟ پتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو بھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر بعد میں تخفیف کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ جو آیات آپ جوڑ رہے ہیں اللہ بکم الجسر کو ان چیزوں کے ساتھ، یہ وہ ہے جو دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم، اس کے بعد کوئی چیز بھی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی دین کا جو حکم ہے اس میں عسر نہیں ہے، اس میں یسر ہے. الدین یسر، یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے فتعجزوا عنہا، یہی روایت اسراء کی روایت میں بھی ہیں، اسراء والی حدیث میں بھی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے کہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے جتنی آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور بار بار جو آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں، عذاب کا بھی اس روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کسی محدث نے اس کو عذاب کے باب میں داخل نہیں کیا، اور نہ اس کا معنی عذاب لیا، بلکہ لفظ دلالت کر رہا ہے فتعجزوا عنہا. اور دوسرے لفظ ولو کتب علیکم ما کنتم به فصلوا، یہ جو فصلوا کے اوپر فا ہے، فا تعقیبیہ ہے، فا نتیجے والا ہے. تو یہ بھی دلالت کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ نماز اللہ وحدہ لا شریک نے فرض نہیں کرنی تھی. دوسرا ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آیات آپ کو دکھائی، آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، بس آپ نے ادھر ادھر کی بات کر لی، موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی، موضوع سے ہٹ کے آپ نے بات کی کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہو. دیکھیں وہ الگ موضوع ہیں، جب ان پہ بات ہو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی کلام کریں گے. لیکن ابھی ہم تراویح کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ تراویح کے اوپر ہی رہے کہ مولا علی سے 5 روایات میں نے دکھائی ہیں. اہل سنت کی کتاب میں 5 روایات موجود ہیں جس کے اندر ہے کہ مولا علی نے غلام کو یہ کہا تھا کہ تم نمازیں پڑھاؤ، نماز تراویح پڑھاؤ. مولا علی نے یہ خود فرمایا تھا. اور اس کی آپ نے اسناد کی بات کی تو میں نے آپ کو ملا علی قاری کی فتح مرقات سے بھی دکھایا، اور پھر فتح المغیث سے بھی دکھایا کہ جو طرق ہوتے ہیں جب یہ زیادہ ہو جائیں تو جو ان کا مجموعہ ہوتا ہے وہ حسن بن جاتا ہے. اور حسن حدیث کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے یحتج بہ، اس کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا، اس کے ساتھ قانون میں لایا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس سے مسائل کو اخذ کیا. اب ایک روایت میں آپ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں، پہلے بھی میں نے جتنی روایات آپ کی کتاب سے پڑھی آپ نے کوئی جواب آپ نے نہیں دیا. جو میں نے پڑھی آپ کی حدیث معتبرہ سے، اس کا آپ نے کوئی نہیں جواب دیا. تہذیب الاحکام سے 3-4 روایات پڑھی، اس کا آپ نے کوئی مدلل جواب نہیں، کوئی جواب نہیں دیا. اب ایک اور روایت میں پڑھنے لگا ہوں اصول کافی سے. اصول کافی میں یہ روایت، اور آپ کو غور سے سننا ہے. اصول کافی جلد نمبر اس کی 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 7 اس کا صفحہ ہے. حدیث کا نمبر ہے 667. اس کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام والسلام قال سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، کہ مبارک میں کا کیا حکم ہے. قدم امیر المؤمنین الکوفہ، جب علی کوفہ میں تشریف لے کے آئے، امر الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ینادی فی الناس، کہ حسن امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ ندا لگا دیں لوگوں کے اندر، لا صلاۃ فی شہر رمضان فی المساجد، کہ مساجد کے اندر رمضان المبارک میں نماز نہیں پڑھی جائے گی جماعت. فنادا فی الناس امر ہی امیر المؤمنین، تو مولا امام حسن کی ڈیوٹی لگائی، امام حسن نے ندا دے دی. فلما سمع الناس، جب لوگوں نے سنا مقالۃ الحسن، حسن کی بات کو، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس طرح کی بات کرنی شروع کر دی، ہائے عمر ہائے عمر. فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی مولا علی کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے. مولا علی نے پوچھا ما هذا الصوت، یہ کیسی آواز ہے، یہ لوگ کس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں. فقال یا امیر المؤمنین الناس یصیحون وا عمرا وا عمرا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، لوگ
رہے ہیں. فقال لهم صلوا، تو مولا علی نے ان کو کہہ دو صلو، تم نمازیں پڑھو، جاؤ تم نمازیں پڑھو. اب اس سے میں جو استدلال کرنے لگا ہوں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. اس کے اندر مولا اجازت دی نماز تراویح پڑھنے کی. یہ جو آپ شروع ہوا یہ کہہ رہے کہ تراویح بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ ہے. مولا علی نے اجازت دی تراویح پڑھنے کی، اور قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی برا عمل ہو، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا تمہارے اندر سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے روکے. میرا سوال ہے آپ کے اوپر کہ مولا علی سے بڑا کون تھا جو گناہوں کے وقت اوپر ختم ہے نا بھائی، 8 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں منع؟ اگر یہ گناہ تھا، بات ختم کرنے لگا، مولا علی نے کیوں نہیں منع کیا کہ یہ گناہ ہے؟ جی سر. یہ آپ کا وقت ختم ہوا. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ خود ہی ایک ٹرن آخری ٹرن رکھیں گے اور نیا حوالہ انہوں نے دے دیا ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ختم کریں. چلیں جی شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ان کو کوئی چیز بدعت کیا کیسے بنتی ہے اور کوئی چیز شریعت کیسی ہے، یہ خود ان کو پتہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نماز بنائی جائے تو وہ اس سے شریعت شرعی ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے ابھی تک ایک حدیث دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھایا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی حدیث دکھاؤ نا. میں نے تو دکھا دیا آپ کی کتاب سے بھائی، بخاری سے دکھا دی، دوسری کتب سے دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری تراویح کو انہوں نے باطل کرا دی اور تراویح پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دی اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کیا حرکت ہے. اور پھر میں نے اور مزید بھی دکھاؤں گا. تو آپ کا وہ کٹ گیا تھا نا، آپ کا اتصال کٹ گیا تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ آپ کا تعجیز و انہا کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کٹ گئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تعجیز و انہا کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، دیکھو آپ کی اپنی کتاب میں دکھا دوں. زید بن ثابت کی حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. ایک منٹ میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں دوں. شیخ صاحب آپ نے دیکھا نہیں تو میں صحابہ نے دیکھیں. شیخ صاحب یہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی کٹ گئی تھی. تو صحابہ نے پتھراؤ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، یہی تراویح پڑھنے والوں نے، اور ان کے گھر کے باہر انہوں نے آوازیں بلند کی تھی. تو اس کی وجہ سے فرمایا تھا انی خشیت ستکتب علیکم، کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ واجب ہو جائے. کیا چیز واجب ہو، کیا چیز لازم ہوگا؟ عذاب، کیونکہ ان کا کفر واضح ہو چکا تھا تراویح پڑھنے والوں کی. یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث نمبر 6113 ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، دیکھیں مجھے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے کہ میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے آئے نہیں جی نماز، وہ جب اپنی جو نماز پڑھتے تھے نا اپنے جھونپڑے میں، کہ ان کو مسجد سے ایک رات نکال دی تو دوسری رات یہ پھر آ گئے، تو وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب. تو انہوں نے کیا کیا صحابہ نے؟ او شیخ صاحب یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا اور نعرہ بازی کیا. فخرج الیہم مغضبا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے طور پہ نہیں، غضب کے ساتھ آئے اور فرمایا ما زال بکم صنیعکم، ابھی تک تم اپنے حرکت پہ لگے ہو، حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. تم کہتے ہو نا کہ نماز لازم ہو جائے گا، نہیں، عذاب لازم ہو جائے گا جناب، کیونکہ انہوں نے تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز بنانے کی کوشش کی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا. یہ ہنس رہا ہے، دان نکال رہی ہے. کوئی ہنسنے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے عزتی کیا جائے، کہ ان کے دروازے پہ پتھر پھینکے جائے؟ ٹھیک ہے نا. اگر تراویح کوئی اچھی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے، لوگوں کو خود دعوت دے دیتے. اور دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو نا شیخ، کسی مستحب عمل پہ مواظبت کرنے سے وہ عمل واجب نہیں بنتا. ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، مسنون نمازیں پڑھی ہیں، کوئی بھی واجب نہیں ہوا ان کے پڑھنے کے. صحابہ نے بھی پڑھی، واجب نہیں ہوا. تو جو چیز واجب ہونے والی تھی وہ عذاب تھی. اچھا، پھر آپ نے وہ حدیث جو آپ نے پڑھی وہ تہذیب کی حدیث ہے، وہ کافی کی حدیث نہیں، تہذیب کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے خود پڑھا اپنی زبان سے کہ امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا ہے مسجد میں کہ لا صلاۃ فی رمضان فی المساجد، کہ رمضان میں تراویح ممنوع کیا ہے. تو پھر انہوں نے نعرہ بازی کیا. دیکھو اس کا جواب خود امیر المومنین علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے کہا کہ صلو، ان کو پڑھنے دو.
کیوں فرمایا؟ یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 58 ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے آخر میں یہ صفحہ نمبر 62 ہے، واللہ لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فریضہ، اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز ماہ رمضان میں صرف فرائض کے لیے مسجد میں آیا کرو، اور غیر فرائض میں جو ہے جماعت نہ کیا کرو۔ وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، اور میں نے لوگوں کو اعلان کرا دیا کہ نوافل میں جماعت پڑھنا یہ بدعت ہے۔ فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو میرے ہی فوج کے کچھ لوگوں نے جو میرے ہی ساتھ میرے فوج میں ہیں اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہیں، کہا یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر ینہانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، کہتے ہیں یہ لوگوں دیکھو یہ ہمارے خلیفہ صاحب انہوں نے عمر کی سنت کو چینج کیا اور ہمیں جو ہے نماز نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ فِي جانب عسکری، اور مجھے یہ خوف ہو گیا کہ یہ میری فوج میں میرے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو انہوں نے جو اجازت دی ہے وہ مجبوری کے تحت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر نہیں کرتے بغاوت ہوتی وہ خود قتل ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی جواب واضح طور پر ہے کہ وہاں پہ اس زمانے میں بدعت اتنا پھیل چکا تھا کہ خلیفہ وقت کو اس کو روکنے کی مہلت نہیں تھی۔ اچھا، ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور صحابی کا قول پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی شہادت دی ہے کہ یہ بدعت ہے، اور وہ ہے ابو امامہ الباہلی۔ ابو امامہ الباہلی ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ کتاب تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن الکریم، تفسیر طبری ہے، جلد نمبر ہے 22 اور 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 433، حدیث ہے کہ سمعت ابا امامہ الباہلی یقول ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے صیام واجب کر دیا اور لیکن رمضان کے مہینے میں جو تم تراویح کرتے ہو یہ واجب نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْقِيَامُ شَيْءٌ ابْتَدَعْتُمُوهُ، یہ واضح اس کا الفاظ ہے کہ تراویح ماہ رمضان میں جو چیز آپ کرتے ہو یہ وہ چیز ہے جو تو ہم لوگوں نے خود تم نے بدعت شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کی کتاب میں جامع البیان میں اور دوسری کتاب میں بھی موجود ہے۔ یہ فضائل رمضان ہے، ابن ابی الدنیا بغدادی کے، 281 سنہ 281 میں اس کی وفات ہے، بہت پرانا عالم ہے۔ یہ ملاحظہ کریں یہاں پر بھی صفحہ نمبر 84 ہے، بھلے یہاں پر ابو امامہ باہلی کہتے ہیں بھلے احدثتم قیام شہر رمضان ولم یکتب علیکم، تم نے بدعت شروع کر دی، احدثتم تم نے بدعت شروع کر دی قیام رمضان کی، اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ کتاب اعتصام شاطبی صاحب کی کتاب اعتصام جلد نمبر 2 میں بھی یہ صفحہ نمبر 135 ہے۔ وخرج سعید بن منصور اسماعیل القاضی عن ابی امامہ الباہلی، دوسری سند کے ساتھ نقل کر رہا ہے، احدثتم قیام شہر رمضان ولم یکتب علیکم، بلکہ قیام رمضان کی جو ہے رمضان کی یہ بدعت ہے، مسلمانوں نے خود شروع کی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور یہ در منثور میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تفسیر ہے در منثور۔ تو عزیزو میرا وقت کم ہے، یہاں پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ صحابہ کے عمر بن الخطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، ابو امامہ الباہلی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اکابر کے میں نے حافظ ابن حجر فلان کے اقوال دکھا دیے کہ نماز تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بعد میں عمر بن الخطاب نے اس کو شروع کر دیا بدعت کے طور پر۔ اگر یہ شریعت میں ہے تو یہ کوئی حدیث دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی ہے، ایک بھی حدیث نہیں دکھائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ایک وہ کتاب موطا سے جو حدیث لے کے آئے تھے اس کی حقیقت میں نے بتا دی ہے بھائی، اس کی حقیقت یہی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی ہے، کچھ صحابہ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیچھے اقتداء کرنے کی کوشش کی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چلا کہ انہوں نے اقتداء کی بیٹھ گئے۔ 10 دفعہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیوں توڑ دی بھائی، جب ان کو پتہ چلا کہ جماعت ہو رہی کیوں توڑ دی ہے بھائی؟ اور بھائی صاحب شریعت نے جب نماز توڑ دی، باطل کرا دی تراویح کو، تو پھر تم کیسے اہل سنت کہتے ہو، اپنے کہتے ہو کہ یہ نماز شرعی ہے؟ پھر ان کو مسجد سے نکال دیا بھائی، ٹھیک ہے نا، پھر مسجد سے نکال دیا۔ تو میرے محترم انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دینا چاہ رہا تھا۔ ابھی مثلا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا معنی آپ نے گڑھا ہے، اور بھائی عذاب کا میں نے نہیں گڑھا، آپ کے بخاری میں موجود ہے، صحابہ نے
پتھراؤ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر پہ. عذاب کا وہاں پہ نازل ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے. کہتا ہے تراویح عشاء کی جگہ واجب ہو جاتی. تراویح عشاء کی تو بھائی آپ پہلے تو بتاؤ نا، ثابت تو کرو کہ تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. پھر کب دنیا میں یہ ہوا کہ مواظبت کی وجہ سے کوئی چیز واجب ہو جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسراء میں 50 نمازیں واجب کی تھی. رسول اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور 5 ہی نماز واجب کرو. یہ خمسن و یہ خمسون. اور اگر 50 نمازیں بھی واجب کر لیتا نا تو ایسے نماز واجب نہیں کر لیتا کہ وہ امت بجا نہیں لا سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ لکھا بھی جاتا نا، اب بھی 50 نمازیں، اب بھی 50 رکعتیں دن رات میں 50 رکعتیں ہم شیعہ پڑھتے ہیں، 51 رکعتیں پڑھتے ہیں. آپ نے کہا علی علیہ السلام نے، میں نے بالکل جواب دے دی کہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ لوگوں کے اکاذیب ہے کہ علی علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھنے کے حکم دیا. ٹھیک ہے نا. آپ ثابت کریں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھائی ہے. پھر کہ جب پیغمبر نے نماز تراویح کو باطل کرا دی ہے، جماعت کے دوران بیٹھ گئے تو کیسے علی علیہ السلام پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟